نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نفسی ترجمہ ہے ہمارا آیت نمبر 218 سے. ان بے شک الذین وہ لوگ جو آمنوا سب ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہاجروا ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی. آسان سا لفظ ہے، دیکھیں ذرا سا غور کریں تو سمجھ آ جاتی ہے. جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا. اس کا روٹ ورڈ ہے جیم ہا دال. فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. اولئک یہی لوگ ہیں، یرجون وہ امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی. تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا ان کے لیے خوشخبری ہے کیا کہ وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، انہیں اللہ کی رحمت ملے گی. ہجرت کہتے ہیں اپنا گھر بار اللہ کی خاطر چھوڑنا اور ہر وہ رکاوٹ جو اللہ کے راستے میں چلنے یا دوسروں کو چلانے کے لیے ہو اس کو دور کرنا جہاد ہے. واللہ اور اللہ غفور رحیم بخشنے والا ہے، رحیم ہے رحم کرنے والا ہے. اللہ کی عطا رحمت کا ذریعہ بنتی ہے. اب یہاں پر پھر ایک سوال ہے، یسألونک وہ سوال کرتے ہیں یعنی صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عن الخمر شراب کے بارے میں. خمی و خمر ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو ڈھانپ لے، ہر وہ نشہ آور چیز جو عقل کو ڈھانپ دے وہ خمر کہلاتی ہے. یہاں پر مراد شراب ہے. اب صحابہ کرام کا سوال ہے شراب کے بارے میں. والمیسر یا سین و یسر سے وہ مال جو آسانی سے ہاتھ آ جائے، جوا. تو سوال ہے شراب اور جوئے کے بارے میں. کہا قل کہہ دیجئے فیہما ان دونوں میں اثم گناہ ہے، کبیر بڑا. اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شراب کہاں حرام ہے کہاں لکھا ہوا ہے، تو بتا دیا گیا کہ شراب جو ہے وہ پینا پلانا یا جو بھی ہے وہ گناہ ہے. تو گناہ حرام ہی ہوتا ہے، حلال نہیں ہوتا. تو بتا دیا گیا کہ ان دونوں میں گناہ ہے کبیر بڑا، ومنافع اور فائدے ہیں للناس ان لوگوں کے لیے. وَإِثْمُهُمَا اور ان دونوں کا گناہ اکبر زیادہ بڑا ہے من نفعہما ان دونوں کے نفع سے. اب نقصان عقل زائل ہوتی ہے، شراب پی کے انسان گناہ کے کام کرتا ہے، اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، پیسہ کی بربادی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انسان ہوش میں نہیں ہوتا، پھر ہر گناہ جو ہے وہ اس میں کر جاتا ہے انسان. اور اسی طرح جو جوا ہے اس میں بھی آسانی سے مال آتا ہے لیکن وہ پھر ساتھ نکل بھی جاتا ہے. اب یہاں بتا دیا گیا کہ نقصان جو ہے وہ زیادہ ہے، گناہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے. وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں یعنی صحابہ کرام ماذا کیا کچھ ينفقون وہ خرچ کریں. قل کہہ دیجئے افوا عین فا واو ضرورت سے زائد، یعنی جو بھی دوبارہ صحابہ کرام کو سوال ہے کہ کیا خرچ کریں. وہ کہا کہ جو چیز تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اس کو خرچ کرو. جو بنیادی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ جو ہے اس کو خرچ کرو، اور جو آسانی سے اور سہولت سے تم دے سکتے ہو وہ تم اس کو خرچ کر دو. کذالک اسی طرح یبین وہ بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے الآیات آیات اپنی احکامات میں کھول کر بتاتا ہے، لعلکم تاکہ تم تتفکرون تم غور و فکر کرو، فی الدنیا دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں. وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ سے عن الیتامی یتیموں کے بارے میں قول کہہ دیجئے اصلاح خیر خواہی کرنا ہے، لہم ان کے لیے خیر اچھا ہے، یعنی ان کی اصلاح کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا جو ہے وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ وَإِنْ اور اگر تخالطوہم تم ملا لو ان کو، یعنی ان کے ساتھ مل جل کر رہو، فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اخوان کہتے ہیں بھائی کو، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، المفسدہ فساد کرنے والے کو، من المصلح اصلاح کرنے والے سے، ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ، لعنتکم البتہ مشکل میں ڈال دیتا تم کو، عین نون تا ایسی مشقت میں ڈالنا جس میں ہلاکت کا ڈر ہو، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ ان اللہ بے شک اللہ عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ ولا اور نہ تنکحوا تم نکاح کرو، المشرکات مشرک عورتوں سے۔ اب دیکھیے تا کے اوپر زبر ہے تو یہاں مردوں کو کہا جا رہا ہے، مردوں سے خطاب ہے کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، حتی یہاں تک کہ یؤمن وہ ایمان لے آئے، وَلَأَمَةٌ اور البتہ لونڈی، مؤمنۃ مومنہ ایمان والی، خیر بہتر ہے، من مشرکۃ مشرکہ عورت سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ولو اور اگرچہ أعجبتكم اچھی لگے تم کو، عین جیم وا اس کا روٹ ورڈ ہے، ولا اور نہ تنکحوا تم نکاح کرو، اب عورتوں سے خطاب ہے، مشرکین مشرک مردوں سے، حتی یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں، ولعبد اور البتہ غلام مومن، خیر بہتر ہے، من مشرک مشرک مرد سے، ولو اور اگرچہ اعجبکم وہ پسند آئے تم کو، اگرچہ تمہیں مشرک پسند آ رہا لیکن اس سے بہتر جو ہے غلام ہو لیکن مومن ہو۔ اولئک یہ لوگ، اب وجہ بھی ساتھ بتا دی ہے کہ کیوں نہیں نکاح کرنا مشرک عورتوں سے یا مشرک مردوں سے۔ اولئک یہ لوگ یدعون بلاتے ہیں الی النار آگ کی طرف، واللہ اور اللہ یدعو وہ بلاتا ہے الی الجنت جنت کی طرف، والمغفرت اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِهِ ساتھ اپنے اذن کے، وَيُبَيِّنُ اور وہ بیان کرتا ہے آیاتہ اپنی آیات، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ ذال کاف را ذکر سے ہے، ذکر کا ایک معنی ذکر ہوتا ہے، ایک یاد دہانی، اور ایک کا معنی ذکر کا نصیحت ہوتا ہے، تو یہاں پر یتذکرون نصیحت کے معنی میں ہے کہ اللہ اپنے احکامات اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔